الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، نئی دہلی 13 جون 2026 جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے ارکان نے ملک کے موجودہ حالات کے حوالے سے ایک متفقہ بیان جاری کیا ہے۔ اس سلسلے میں 11 جون 2026 کو جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا ایک خصوصی اجلاس صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ملک کی موجودہ صورتحال سے متعلق تجویز کا مسودہ پیش کیا گیا، جس پر تفصیلی غور و خوض کے بعد اسے منظور کر لیا گیا۔ بعد ازاں مذکورہ تجویز مجلس عاملہ کے تمام ارکان کی خدمت میں توثیق کے لیے پیش کی گئی، جس کے ارکان نے متفقہ طور پر توثیق فرمائی۔ ارکان مجلس عاملہ نے ملک کی سنگین صورتحال اور اقلیتوں کے لیے تنگ شدہ ماحول پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ آج ہمارا ملک نہایت نازک دوراہے پر کھڑا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں حکومتی ترجیحات اور سماجی رویوں میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہ نہ صرف ایک مخصوص طبقے بلکہ پوری جمہوری نظام کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ نفرت انگیز بیان بازیوں نے فضا کو مزید مسموم کر دیا ہے۔ مذہبی اشتعال انگیزی جو کبھی سماج کے حاشیے پر سنائی دیتی تھی، آج وہ قومی سیاست اور ارباب اقتدار کے بیانات کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منافرت اب دھمکی آویز سیاست کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایک منظم سوچ کے تحت اس عظیم جمہوری ملک کی آئینی حیثیت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی تقویت میں عدالت کے رویے کا بھی بڑا کردار ہے۔ ہم نہایت افسوس کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ اقلیتوں کی عزت و وقار، عبادت گاہوں، تعلیم گاہوں، قبرستانوں اور مزاروں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ معمولی بہانوں کی آڑ میں ان کے خلاف کارروائیوں اور نظامی اقدامات کا سلسلہ بلا روک ٹوک جاری ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں غیر عدالتی قتل، مشتبہ انکاؤنٹرز اور قانون سے ماورا کارروائیوں کے واقعات میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ حکومت اس کی حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہے، جو انتہائی شرمناک ہے۔ اجلاس میں حکومت کے سامنے درج ذیل 6 اہم مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ملک میں نفرت، تعصب اور سماجی و فرقہ وارانہ تقسیم کے بڑھتے ہوئے ماحول کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، کیونکہ یہ جمہوریت اور آئین کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ نمبر 2، اقلیتوں کے مذہبی مقامات، مدارس اور ان کے آئینی و قانونی حقوق کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 3، ووٹر لسٹ، شہریت اور شناخت سے متعلق تمام کارروائیوں میں شفافیت اور غیر جانبداری برقرار رکھی جائے۔ نمبر 4، روزگار، مہنگائی، تعلیم اور صحت جیسے بنیادی عوامی مسائل پر حکومت خصوصی توجہ دے۔ نمبر 5، غیر قانونی دراندازی یا گھسپیٹ کے نام پر کسی مخصوص طبقے یا برادری کو نشانہ بنانے کے بجائے قانون کے مطابق منصفانہ کارروائی کی جائے۔ نمبر 6، آئین، مساوات، انصاف اور سماجی ہم آہنگی کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور ملک میں بھائی چارے کو فروغ دیا جائے۔ جمعیت علماء ہند کا پیغام: ہم نفرت نہیں بلکہ انصاف، مساوات اور آئین پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ناظرین، وہیں دوسری طرف خبر سامنے آ رہی ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے طلباء نے دھوپ میں سفر کر رہے لوگوں کو بلا تفریق مذہب ٹھنڈا شربت پلایا۔ جیسا کہ آج کل سخت ترین دھوپ کی وجہ سے مسافرین کی حالت ناگفتہ بھی ہو جاتی ہے اور جگہ جگہ مختلف تنظیموں کی طرف سے عوامی خدمات کے طور پر شربت وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مسافرین کی راحت رسانی کے لیے وہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلباء نے بھی اس میں حصہ لیا اور بلا تفریق مذہب و ملت تمام آنے جانے والے لوگوں کو ٹھنڈا شربت پلایا، جس سے انسانیت کی ہمدردی، خیر خواہانہ جذبے، خدمت خلق کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچا۔ تو ناظرین، جمعیت کی میٹنگ اور ندوۃ العلماء کے طلباء کی خدمت پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس طرح کی ملی اور ملکی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل الاخبار میڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔